امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع۔ ایران کے مذاکراتی وفد کا بھی آج اسلام آباد پہنچنے کا امکان۔ صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے سوشل ٹروتھ پر بیان میں کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں، ڈیل تب ہوگی جب بہترین شرائط حاصل ہوں گی۔ ایران کے ساتھ ہماری ڈیل اوباما کے معاہدے سے بہتر ہوگی۔ ہماری ڈیل ایسی ہوگی جس پر دنیا فخر کرے گی۔ ایران کے ساتھ نیا معاہدہ عالمی امن، سلامتی اور تحفظ کی ضمانت دے گا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ ایران میں نتائج حیرت انگیز ہوں گے۔ اوباما اور جو بائیڈن کا معاہدہ امریکی سلامتی کے لیے بدترین تھا۔ ڈیل ختم نہ کرتا تو مشرق وسطی میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے تھے۔ سابق صدور میں ایران کے معاملے پر ہمت تھی، نہ ہی دور اندیشی۔ ایران آپریشن وینزویلا کی طرح مکمل طور پر کامیاب رہے گا۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن توقع سے کئی زیادہ تیز رہا۔ اصل مقصد 47 سال پرانے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلومبرگ سے گفتگو میں کہا کہ سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ جلدی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کروں گا۔ وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری بامقصد مذاکرات کی بنیاد۔ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ امریکی حکومت کے طرز عمل پر ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد برقرار ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہتھیار ڈالے۔ ایران سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی خبر ایجنسی ایرنا کو انٹرویو میں کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی اور عقلی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ دشمن کے ساتھ مذاکرات میں چوکس رہنا بہت ضروری ہے۔ مشکل حالات سے تدبر، دانشمندی اور قومی وقار کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ ہماری توجہ تعمیر نو اور بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے مسائل کے حل پر ہوگی۔ قومی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں کہ تیل کی آزاد مارکیٹ سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ ایرانی تیل کی ایکسپورٹ روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں۔ پر امید نہ مایوس، ایران کا حقیقت پسندانہ موقف۔ مذاکراتی عمل جاری۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کی نیوز بریفنگ، کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے۔ گزشتہ 60 سے 70 برسوں کے تجربات نے ہمیں زیادہ حقیقت پسند بنا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جب بھی مذاکرات ہوں گے اسلام آباد ہی اس کا مقام ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور۔ پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور روابط ناگزیر ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی سفارتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے آگے کیسے بڑھا جائے۔ روس کی ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کی کوششوں اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر گفتگو۔ عباس اراغچی نے کہا امریکی رویہ سفارتکاری سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر داخلہ نے امریکی ناظم الامور اور ایرانی سفیر سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔
सदर कोस्टा की खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। कहा कि यूरोपियन यूनियन मुज़ाकराती अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का देरपा इलाक़ाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का राबते में रहने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती हल पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान से मुताल्लिक़ आगाह किया। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े का मुज़ाकराती हल चाहता है। तनाज़े का देरपा हल खित्ते के अमन इस्तेहकाम का ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी बातचीत। नैथली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। इस्लामाबाद रेड जोन आज भी बंद रखने का फैसला। तौसी शुदा रेड जोन भी बंद रहेगा। ज़िले इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेड जोन में मौजूद स्कूल्स और प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारों को वर्क फ्राम होम की हिदायत जारी। रेड जोन बंदिश की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बंद रखने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत में आज केसेस की समाअत नहीं होगी। चीन का ईरानी जहाज़ पर कब्जे के अमरीकी इक़दाम पर इज़हार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान के कार्गो जहाज़ की ज़ब्तगी नामुनासिब है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी माहिदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। चीन के सदर का सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। शी जिनपिंग का अपना हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमद और रफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामे जंग बंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुआत को सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किया जाए। रूस ज़रूरत पड़ने पर मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि आलमी मईशत को मनफी नताइज से बचाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उम्मीद है बातचीत का अमल जारी रहेगा। ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। अमरीका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के उसूलों के तहत किए जाते हैं। ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। अमरीका ने दबाव और ज़्यादती पर मबनी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाएंगे। लबनान का मामला निहायत अहम है और जंग बंदी इसकी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासे बहाल कराना भी अहम शराइत में शामिल है। तेहरान अपने उसूलों से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। कतरी वज़ीर आज़म और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका सालसी की कोशिशों को जारी रखने की अहमियत पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन के लिए सालसी की कोशिशों का जवाब देना ज़रूरी है। इससे बहरान को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की राह हमवार होगी। मुज़ाकरात से पायदार मुआहदे तक पहुँचा जा सकेगा जो कशीदगी को रोकेगा। ईरान का जंग के दौरान इसराइल का जदीद एतान स्ट्रेटेजिक ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हुक्काम ने कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के ड्रोन्स की लहर नाकाम बनाई। बरवक्त निशानदही, ट्रैकिंग और स्मार्ट इंगेजमेंट से ड्रोन्स तबाह किए। आदाफ में हेरॉन टीपी या एतान ड्रोन नुमाया था। ड्रोन को अपने मिशन मुकम्मल करने से पहले ही निशाना बनाया गया। हेरॉन टीपी को तवील दौरानिये और जदीद निगरानी की सलाहियतों का हामिल ड्रोन करार दिया जाता है। तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों का जंग से मुतासरा इलाकों का दौरा। अमरीका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा। गैर मुल्की सफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में
3,375 شہری شہید ہوئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق شہداء میں 2,875 مرد، 496 خواتین، 262 بچے شامل۔ سب سے زیادہ اموات تہران، ہرمزگان اور اصفہان صوبوں میں ریکارڈ کی گئی۔ 40% لاشیں ابتدا میں ناقابل شناخت تھیں، بعد میں شناخت مکمل کی گئی۔ فورینسک ٹیموں نے باقیات شناخت کر کے لواحقین کے حوالے کر دیں۔ تہران کے امام خمینی اور مہر آباد ایئرپورٹس کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ سول ایویشن حکام کے مطابق ہفتے سے ارومیہ، کرمانشاہ، آبادان، شیراز، کرمان، رشت، یزد، زاہدان، گرگان اور بیرجند کے ہوائی اڈے بھی کھول دیے جائیں گے۔ ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی اور آبِ ہرمز کی بندش، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ برینڈ خام تیل کی قیمت بڑھ کر $94 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل $87 فی بیرل فروخت ہونے لگا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1,742 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,72,196 پوائنٹس پر بند۔ جاپان کے نکی انڈیکس میں 0.6% کا اضافہ، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.76% تیزی، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.77% اضافہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آسٹریلوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کی پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد ٹاکس سے آگاہ کیا، مکالمے کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی معیشت پر اثرات اور ترقی پذیر ممالک کے لیے خدشات کا اظہار، تنازعات کے پرامن حل اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کراچی میں شارع فیصل پر گاڑی پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، شناخت 37 سالہ سارنگ کے نام سے ہوئی، ریسکیو نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق ہلاک خارج کے قبضے سے خود کش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل خارجی رنگ لیڈر وحید اللہ متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کو خراج تحسین۔